اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووجدک عائلا فاغنی. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے اوپر جو احسانات کیے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رسول، ہم نے آپ کو مال کے بغیر پایا تو ہم نے تمہیں مال دے کے غنی کر دیا. اس کے مصادیق بہت زیادہ ہے، لیکن ان مصادیق میں سے مصداق اول حضرت خدیجہ کا مال ہے. حضرت خدیجہ علیہ السلام جو کہ رسول کی پہلی زوجہ ہونے کا شرف ان کو حاصل ہے اور ایک عظیم خاتون ہے، ان کے مال اتنا زیادہ تھا کہ ملکۃ العرب کے نام سے مشہور تھا. اور مال زیادہ ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اس کا مال اتنا پاکیزہ تھا کہ اسلام کے کام آیا، رسول کا کام آیا. یہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی سیرت کا ایک نمونہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ مال اتنا پاکیزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے ایسا مال جس میں حرام ملا ہوا ہو، پاکیزہ نہ ہو، پاکیزہ دین کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا. اور ایام جاہلیت کے زمانے میں بھی عرب والے ان کو طاہرہ کے نام سے جانتے تھے. طاہرہ یعنی طہارت والی خاتون. یہ اس لیے ہے چونکہ جناب خدیجہ کا ظاہر بھی پاک تھا اور باطن بھی پاک تھا. جناب خدیجہ کی نظر بھی پاک تھی اور فکر اور سوچ بھی پاکیزہ تھی. خدیجہ کا مال بھی پاکیزہ، دولت بھی پاکیزہ. جناب خدیجہ کی زبان بھی پاکیزہ، نگاہ بھی پاکیزہ. ان کا عمل بھی پاکیزہ اور ان کے خاندان بھی پاکیزہ. وہ طاہرہ اور مطہرہ تھی. ان طہارت کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے ان کو طاہرہ کہہ کے لوگ پکارتے تھے. مال کی پاکیزگی کی دلیل یہ ہے کہ اسلام کے کام آیا. نگاہ اور فکر کی پاکیزگی کی علامت یہ ہے کہ اتنی مالدار ہونے کے باوجود یتیم عبداللہ کو انہوں نے پسند کیا، یعنی دولت کو کمال کے سامنے جھکا دیا. اور قیامت تک آنے والی خواتین کو یہ پیغام دیا کہ مال کو کمال کے سامنے جھکانا چاہیے. رسول کے اندر کمال ہے، خدیجہ کے اندر جمال ہے اور مال ہے. جمال اور مال کو کمال کے اوپر انہوں نے قربان کر دیا. یہ جناب خدیجہ کا بہت بڑا پیغام ہے جو ہر آنے والی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے. اب چونکہ ان کی فکر بھی پاکیزہ، نظر بھی پاکیزہ، اس لیے رشتے کے لیے رسول کو انہوں نے خود انتخاب کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فکر اور نظر کی پاکیزگی کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ شوہر عطا کیا جو تمام انبیاء کا سید و سردار ہے. اور اس کے نتیجے میں ایک بیٹی عطا کی جو سیدۃ النساء العالمین ہے، اور داماد ایسا دیا جو سردار اوصیاء ہے. یہ ان کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے کہ شوہر سردار انبیاء، داماد سردار اوصیاء اور بیٹی سیدۃ النساء العالمین.
اور نواسے جو ہے سید شباب اہل الجنہ، تمام نوجوانان جنت کی سید و سردار. جس حسن اور حسین کی جنت جس ماں کے قدم کے نیچے ہے، وہ ماں ختیجہ کی عظیم بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے مال کے علاوہ رسول اللہ کی ہر جگہ پر انہوں نے تصدیق کی، تائید کی، تسلی دیتی رہی، اور اپنا سب کچھ، اپنا پورا وجود اسلام کے لیے انہوں نے وقف کر دیا. کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کا قرضہ معاف کرتی تھی. اگر کوئی فقیر مسلمان ہو جاتا تھا تو اپنے مال کے ذریعے ان کی مدد کرتی تھی. اور ہر مقام کے اوپر رسول اللہ کے لیے ناصر کے طور پر، محامی کے طور پر، مددگار کے طور پر جناب ختیجہ علیہ السلام سب سے آگے رہی. اور مشکل مراحل کے اندر سب سے زیادہ جو خاتون کام آئی ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. یہاں تک کہ وہ شاب ابو طالب کے اندر بھی، اس مشکل مرحلے کے اندر بھی جناب ختیجہ کا مال کام آیا ہے، ان کے خاندان کام آئے ہیں. اور بعد میں اسلام کے لیے جب بھی خون کی ضرورت پیش آئی، جناب ختیجہ کی بیٹی حضرت زہرا، انہی کی اولاد نے خون دے کر اسلام کو بقا دی ہے. جس خاندان کا خون جو ہے وہ اسلام کے کام آئے، جس کا مال اسلام کے کام آئے، ان کی پوری زندگی اسلام کے کام آئے، تو اس عظیم خاتون کا نام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. چونکہ ان کی خدمات بہت زیادہ ہے، لہٰذا جس سال ان کی وفات ہوئی، اور حضرت ابو طالب کی بھی، تو اللہ کے رسول نے ایک دن 2 دن شوق منانے کے بجائے پورا سال کو عام الحزن قرار دیا، مصیبت کا سال قرار دیا. اور یہاں تک کہ مدینے کے اندر آپ کی حکومت قائم ہوئی ہے اور آپ کے پاس بہت ساری ازواج ہے، اس کے باوجود آپ ختیجہ کو یاد فرماتے تھے. جب کوئی اچھی غذا پکتی تھی تو جناب ختیجہ کی دوستوں کو، ان کے سہیلیوں کو جمع کرتے تھے. جب کوئی دمبا ذبح ہوتا تو ان کو جمع کرتے تھے اور حضرت ختیجہ کو یاد کرتے تھے. اور ایک خاتون نے کہا بھی کہ وہ ایک تو ضعیفہ تھی، عمر رسیدہ تھی، آپ کے پاس جوان ہے، تو فرمائے نہیں، کوئی بھی ختیجہ کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد فرماتی ہے کہ حضرت ختیجہ نے اس وقت میری تصدیق اور تائید کی ہے کہ جس وقت سب جو ہے وہ میری تکذیب کر رہے تھے، اس وقت اپنے مال کے ذریعے میرے مدد کی ہے، جس وقت لوگ مجھے محروم کرنا چاہتے تھے، اور اس وقت بیٹی دے کر مجھے کوثر عطا کیا اس کے ذریعے، کہ جس وقت لوگ مجھے ابتر کہہ کے پکارا کرتے تھے. حضرت ختیجہ کے برابر کوئی خاتون نہیں ہو سکتی ہے. یہ بار بار اللہ کے رسول آخری عمر میں حضرت ختیجہ کو یاد کیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے کئی بار جناب ختیجہ کے لیے سلام بھیجا ہے. یہ اتنی بڑی بہترین خاتون ہے. اور یہاں تک کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر آیا ہے کہ دنیا کی بہترین عورتیں 4 ہیں، ان میں سے ایک حضرت ختیجہ ہے، اور ان میں سے حضرت فاطمہ زہرا ہے، یعنی ماں اور بیٹی ہے. اور اس کے علاوہ جناب آسیہ اور جناب مریم ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم اس پاکیزہ خاتون کی پاکیزہ زندگی سے درس حاصل کرنے، عبرت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور خاص طور پر خواتین کو ان کی سیرت کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد